آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت کعب الاحبار بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میرے بیٹے تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو، بس خلافت کو تقویٰ کے تاج اور محکم یقین کے ساتھ پکڑے رہو، اور جب تم اللہ کا ذکر کرو تو اس کے متصل نام محمد کا بھی ذکر کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا دیکھا ہے جبکہ میں روح اور مٹی کے درمیان تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں پر نظر کی تو مجھے کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آئی جہاں نام محمد لکھا ہوا نہ ہو، اور میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت کے ہر محل اور ہر بالا خانے اور برآمدے پر اور تمام حوروں کے سینوں پر اور جنت کے تمام درختوں کے پتوں پر اور شجر طوبہ اور سدرۃ المنتہا کے پتوں پر اور پردوں کے کناروں پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان نام محمد لکھا ہوا دیکھا۔ لہذا تو کثرت سے ان کا ذکر کر، کیونکہ فرشتے ہر وقت ان کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ اب جن کے ہم تبرکات کی زیارت کرنے جا رہے ہیں ان کی تعظیم اور توقیر فرض عین ہے، بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے، اور آپ کی ادنا توہین یا تکذیب یہ یاد رکھیے گا یہ کفر ہے۔ میرے پیارے بیٹے اسلامی بھائیوں، ابھی چونکہ ہم تبرکات کی زیارت کریں گے تو اس میں بولنا نہیں ہے، دعا کریں، درود پاک پڑھیں، عشق رسول بہنے دیں، آپس میں بات نہ کیجیے گا۔ ایک تو اللہ کا گھر ہے اور دوسرا جو اتنے مقدس تبرکات ہیں یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو اور ان کی حضوری میں بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بے شک وہ جو اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پست کرتے ہیں وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا جو احترام ہے، تعظیم ہے، یہ بہت ہی زیادہ ہے۔ اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جیسے نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم و توقیر ہے، ان کے تبرکات کا بھی ہمیں خوب ادب کرنا ہے۔ بالخصوص آج ہم انشاءاللہ الکریم جو میرے نزدیک سب سے بڑا تبرک ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک کا ایک حصہ ہے۔ میرے نزدیک کیا ہے یہ تبرک اعظم ہے، سب سے بڑا تبرک ہے۔ ایک استعمال کی چیز وہ بھی بڑی مقدروں والی ہے، ایک حضور کے بدن کا حصہ، وہ کیا ہے؟ وہ آقا کریم کے منہ مبارک، بال مبارک ہے۔ جب آپ ان کی زیارت کریں تو اشکبار آنکھوں سے کریں۔ اچھا، رونا کب آتا ہے پتا؟ جب انسان کسی تصور میں جاتا ہے، کسی سوچ میں ڈوبتا ہے، کچھ چاہتا ہے کہ میں ایسا لے لوں، ایسا پالوں، ایسا کروں۔ آقا کریم کی ذات پر درود پڑھتے ہوئے بہت ساری آپ نیتیں کر سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ عبادت ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ اس لیے ہم آج آقا کریم کے منہ مبارک کی انشاءاللہ کریم زیارت کریں گے۔ آقا کریم کے بال مبارک تھے کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس کے بال مبارک نہ تو بڑے گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ دونوں کے درمیان میں تھے۔ ان بالوں کی درازی میں مختلف روایات ہیں، کبھی میرے آقا نے کانوں تک زلفیں رکھی، کبھی آدھے کان تک، کبھی کان کلو تک، اور کبھی اتنے بال رکھے کہ شانوں کو چھو جاتے تھے۔ اب اس سے نیچے بال رکھنا کیا ہے؟ اسلام نے منع کیا، حرام ہے۔
تو ٹچ کر دیں تو اب اس سے نیچے نہ کاٹ دیجیے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے بال مبارک نہ تو بالکل گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ تھوڑی سی پیچیدگی لیے ہوئے تھے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا کریم کے بال مبارک نصف کان تک تھے۔ حضرت برا بن عازم کہتے ہیں کہ آپ کے بال مبارک بہت گنجان تھے اور کانوں کی لو تک آتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ کے بال مبارک کانوں کی لو سے کچھ بڑے اور شانوں سے کم تھے۔ نبی پاک علیہ السلام اکثر اپنے بال مبارک میں تیل لگاتے اور اپنی داڑھی مبارک میں اکثر کنگھی کیا کرتے تھے۔ اب جس نے جس حال میں سرکار کو دیکھا، آدھے کان کی لو تک دیکھا، پورے کان کی لو تک دیکھا، تو انہوں نے اس کو روایت فرما دیا۔ حضرت محمد بن سیرین تابعی فرماتے ہیں، بخاری میں یہ حدیث ہے، میں نے عبیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس آقا کریم کے کچھ بال مبارک ہیں جو میں حضرت انس یا اہل انس سے ملے جو آقا کے غلام ہیں۔ یہ سن کر حضرت عبیدہ نے کہا کہ میرے پاس ان بالوں میں سے ایک بال کا ہونا میرے نزدیک دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم کی روایت ہے، میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حجام آپ کے سر مبارک کی حجامت بنا رہا تھا، اور آپ کے اصحاب آپ کے گرد حلقہ باندھے ہوئے تھے۔ پتہ کیوں؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ یہی چاہتے تھے کہ آپ کا جو بال مبارک میں گرے وہ کسی کے ہاتھ میں تشریف لے کر آ جائے۔ صحابہ کرام اتنی دیوانگی سے نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک بال مبارک لینے کے لیے لالچی تھے، حریص تھے، اور بہت اچھا حصہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے مزدلفہ سے مینا میں تشریف جب لائے حج کے ایام میں، اور جمرۃ العقبہ پر کنکریاں ماری، پھر قربانی کے لیے اپنے مقام میں تشریف لائے۔ پھر میرے آقا نے حجام کو بلایا اور اپنے سر مبارک کے داہنی طرف کے بال منڈوائے، اور ابو طلحہ انصاری کو بلا کر آقا نے عطا فرما دیے۔ پھر آپ نے اپنے بائیں طرف کے بال مبارک منڈوائے اور وہ بھی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو عنایت کیے، اور فرمایا کہ ان تمام بالوں کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اب غور کریں کہ اپنے مبارک بال خود آقا نے تقسیم فرمائے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میری بیوی نے مجھ کو پانی کا پیالہ دے کر ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس بھیجا۔ پانی کا پیالہ دے کر امی جان ام سلمہ کے پاس بھیجا، اور میری بیوی کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی بیمار ہوتا تو برتن میں پانی ڈال کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا کرتی، کیونکہ ان کے پاس آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منہ پاک تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بال کو نکالتی جس کو انہوں نے چاندی کی نلی میں رکھا ہوا تھا، اور پانی میں ڈال کر ہلا دیتی، اور مریض وہ پانی پی لیتا جس سے اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ تبرکات کی برکتیں لوٹنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنی ٹوپی میں نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک کو سی کر رکھتے تھے۔ ایک بار آپ کی جنگ میں ٹوپی گر گئی، آپ نے جنگ چھوڑی اور ٹوپی تلاش کرنی شروع کر دی۔ کس طرح تو اتنی سخت جنگ ہے، ٹوپی ڈھونڈ رہے ہیں۔ پھر آپ نے ٹوپی ڈھونڈی اور دوبارہ جنگ لڑنی شروع کر دی، اور بعد میں کسی کے پوچھنے پر بتایا کہ الحمدللہ میری ٹوپی میں آقا کریم کے منہ پاک ہیں جن کی برکت سے میں ہر میدان میں کامیابی حاصل کر لیتا ہوں۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کا عقیدہ کتنا پیارا ہے، ان کا ذہن کتنا میٹھا 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 میٹھا، شہد سے بھی میٹھا ہے۔ ان کو نیگیٹیوٹی نہیں آتی، ان کو تو بس آقا کریم کی قربت، ان کی برکتیں سبحان اللہ آتی ہیں۔ حضرت علی جن کے آج ہم نعرے لگاتے ہیں انشاءاللہ قیامت تک لگاتے رہیں گے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام سے سنا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک موئے پاک ہاتھ میں لیے ہوئے فرما رہے تھے. اب یہ سنیے گا، چونکہ موئے پاک تشریف لا رہے، آپ نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے ایک بال کو بھی اذیت پہنچائی تو اس پر جنت حرام ہے. جامع صغیر صفحہ نمبر 45 کنز الامال کی حدیث میں نے آپ کو پیش کی. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو موئے مبارک ہیں، بال مبارک ہیں، یہ کتنے ہی برکت والے ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کی زیارت کریں گے. سبحان اللہ. میرے آقا کریم کے بال یا تو داڑھی کے ہوں گے یا سر مبارک کے ہوں گے، جسے زلف کا بال بھی کہتے ہیں. اور میرے آقا کریم علیہ السلام داڑھی شریف کے ساتھ زلفوں کے ساتھ کیسے لگتے؟ ابو نعیم فرماتے ہیں خصائص کبریٰ میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تمام نبیوں اور مرسلین بلکہ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ حسین بنائے گئے، مگر ہمارے آقا کو وہ حسن و جمال عطا ہوا جو کسی اور مخلوق کو عطا نہیں ہوا. یوسف علیہ السلام کو ان کے مقابلے میں حسن کا ایک جز ملا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حسن کل اپنے محبوب کو عطا فرمایا. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آقا کریم علیہ السلام کے وجود پاک میں وحی الہی، معجزات اور دیگر دلائل نبوت کا اگر اثر و ظہور نہ بھی ہوتا تو میرے آقا کا چہرہ مبارک ہی آپ کی دلیل نبوت کے لیے کافی تھا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودیوں کے پہلے بہت بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے تو لوگ کام کاج چھوڑ کر جلدی جلدی حضور کو دیکھنے کے لیے تشریف لا رہے تھے، حاضر ہو رہے تھے. میں بھی آیا تو جب میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو میں نے جان لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. آپ اس وقت فرما رہے تھے، اے لوگوں سلامتی پھیلاؤ اور صلہ رحمی یعنی اپنوں سے محبت کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں اللہ کی عبادت کرو اور سلامتی سے جنت میں جاؤ. بخاری کی حدیث ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صورت اور سیرت میں تمام لوگوں سے سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں. حضرت ابو قصافہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زرقانی کی حدیث ہے کہ جب میں اور میری امی اور میری خالہ حضور کی بیعت کر کے واپس آئے تو میری امی اور خالہ نے کہا ہم نے اس شخص کی مثل خوبصورت چہرے والا، پاکیزہ لباس والا، نرم اور میٹھے کلام والا کوئی نہیں دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ گفتگو کے وقت ان کے منہ سے نور نکلتا ہے. حضرت کعب بن مالک اتنے پیارے صحابی، یہ بخاری کی حدیث سے بات ہے، اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب مسرور شادماں ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ ایسا منور ہوتا کہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا. یا اللہ جو خوش ہو رہے ہیں ان کو بھی خواب میں سرکار کا دیدار ہو جائے. میرے آقا کتنے سونے ہیں، کتنے پیارے ہیں، سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ ترمذی اور مشکات کے حدیث سے بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم سے زیادہ خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں. یوں معلوم ہوتا کہ میرے آقا کے چہرے میں سورج نہیں آفتاب چل رہا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائی، نبی پاک علیہ السلام کتنے پیارے ہیں. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس نے پوچھا کہ کیا حضور کا چہرہ تلوار کی طرح چمکیلا تھا؟ تو فرمایا لا بل کان مثل الشمس والقمر. بخاری، مسلم اور مشکات نے اس کو نقل کیا. آپ فرماتے ہیں نہیں بلکہ حضور کا چہرہ تو آفتاب اور ماہتاب جیسا چمکدار تھا. حضرت انس فرماتے ہیں سبحان اللہ، نبی پاک کا رنگ سفید اور روشن تھا، پسینے کی بوند حضور کے چہرے کے دس پر ایسے نظر آتی تھی جیسے موتی نظر آتا ہو. حضرت ربیع بنت معوذ صحابیہ ہیں، ان سے حضرت عمار بن یاسر کے پوتے نے کہا
کہ آقا کریم کا کچھ حلیہ تو بتائیے. اسے مشکات میں نقل کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تو حضور کو دیکھ لیتا تو سمجھتا کہ سورج ہے چمکتا ہوا. یعنی اتنا روشن نبی پاک علیہ السلام کا مبارک چہرہ. ترمذی اور مشکات کی حدیث ہے پاک. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چاندنی رات تھی اور حضور حلہ حمرا اوڑے ہوئے لیٹے ہوئے تھے. میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آقا کریم کو دیکھتا. آپ فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، یعنی بالآخر میرا فیصلہ یہی تھا کہ حضور چاند سے بھی زیادہ پیارے ہیں. ایسا نہیں کوئی. آج میرے آقا کی مبارک زیارتیں ہیں تو میں آخر میں ایک ریکویسٹ کر کے ہم زیارتیں شروع کریں گے تاکہ پھر ہم اپنا مین ٹائم ان کے ساتھ گزاریں. ایک تو جب آپ زیارت کریں تو انشاءاللہ جو دعا کریں گے علماء فرماتے ہیں کہ مقامات مقدسہ اور جہاں بزرگان دین کے تبرکات ہوں بالخصوص آقا کریم کے تبرکات ہوں وہاں انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے رب کے دربار میں قبول ہوگی انشاءاللہ. اس لیے ایک تو مانگیں اور دوسرا نا اپنے آپ کو چینج بھی کریں. آج تھوڑا بدل ڈالیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے؟ بدلنا کیسے ہے؟ بدلنا ایسے ہے کہ جو کمی ہے آج ان دیدار کرنے والے مقدس تبرکات کا جو ہم کریں گے زیارت اس سے پہلے نیت کر لیں. مثلاً آقا کریم علیہ السلام کے چہرے انور پر کیا تھا؟ مل کر بولیں ذرا, اونچی آواز سے بولیں ذرا. کیا تھا؟ کیا تھا؟ داڑھی مبارک تھی. اور علماء فرماتے ہیں وہ ایک مٹھی تھی. تو آقا کریم کے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی ہے تو غلام کے چہرے پر کیا ہونا چاہیے جی؟ کون کون نیت کرتا ہے کہ آج میں زیارت کرنے سے پہلے ایک مٹھی کی نیت کرتا ہوں؟ ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا دیں گے تو انشاءاللہ میرے آقا مدینے سے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ میرا کون امتی آج میری محبت میں کھڑا ہو رہا ہے. ماشاءاللہ دیکھیں کیسے جذبہ ماشاءاللہ ہمارے اعتکاف والوں میں آنے والوں میں. لو کیمرہ مین بھائی بھی کھڑے ہو گئے, بی بی سی والے, واہ بھائی واہ ماشاءاللہ. پیارے بھائی بھی کھڑے ہو گئے. واہ, اندر والوں میں کوئی بھی نہیں ہے جو ادھر اندر بیٹھے جس کی داڑھی ایک مٹھی نہیں تھی آج نیت کرتا انشاءاللہ. وہاں ادھر ساری لائن کھڑی ہو گئی ماشاءاللہ. اچھا کیمرہ مین بھائی بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیمرہ مین بھائی بھی نیت فرما رہے ہیں ایک مٹھی داڑھی کی. آج یہ مانگنے کا وقت ہے نا, پانے کا وقت ہے, یہ قبولیت کا وقت ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں محروم نہیں رہنا. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, تشریف رکھے. میرے خیال میں شاید ہی کوئی بچہ ہوگا جس نے نیت نہ کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا مدینہ شریف کس کس کی جانے کی نیت ہے؟ یا اللہ جو نیچے بیٹھ جائے اس کو جلدی مدینے بٹھا دے. سیکیورٹی والوں کو تو جلدی بیٹھنے پر جلدی مدینے پہنچا دے اللہ. ماشاءاللہ سب جائیں گے. چلے اب ایک داڑھی کی نیت ہوگی. اب جیسے ہی ہمارا اعتکاف ختم ہوگا اللہ خیر سے ہمیں اگلے سال پھر اعتکاف کی سعادت نصیب فرمائے. اس سال 1 مہینے کا اعتکاف کس کس نے کیا آپ میں سے؟ ماشاءاللہ یہ آقا کریم کی سنت ہے. ایک بار میرے آقا نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا تو اس سال کس کس نے آقا کی ادا 1 ماہ کے اعتکاف میں ادا کی؟ ذرا پھر ایک بار کھڑا ہونا پڑے گا آپ کو انشاءاللہ. یہ کھڑا ہونا بھی آپ کو اچھی نیت سے ثواب کا باعث ہوگا. یہ کچھ لائٹیں بند ہیں ان کو بیان کر دیا جائے. جی یہ وہ خوش نصیب ہیں جو 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے, اور بھی ہوں گے لیکن یہ کھڑے ہیں ماشاءاللہ. ہو سکتا ہے کچھ وضو پہ آگے پیچھے ہوں. اب اگر ہم زندہ بچ گئے, اب تشریف رکھیں آپ. اب میں دوبارہ نیت کرا رہا ہوں دیدار سے پہلے, زیارتوں سے پہلے, مجھ سمیت اگر آپ میں سے اگلے سال اللہ کی رحمت سے زندہ ہوا, اللہ ہم سب کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. تو کوئی ایسا ہے جو یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ اگلا پورا رمضان میں اعتکاف میں فیضان مدینہ میں آ کے گزاروں گا.
ایک بار پھر کھڑا ہونا پڑے گا. یہ کھڑا ہونا نا بار بار انشاءاللہ آپ کو میدان معاشر میں کھڑے ہونے سے انشاءاللہ محفوظ کرے گا رب العالمین، برکت دے گا انشاءاللہ. کون کو نیت کر رہے ہیں جناب؟ نعمان بھائی ہیں، نعمان بھائی، وسیم بھائی، نعمان بھائی، انتظامیہ بھی آپ کے پاس ماشاءاللہ، نعمان قافلہ بھی ہے. آپ سارے بھی اعتکاف بیٹھیں گے، پروفیسر صاحب بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ سارے اسلام بھی ایک ماہ کا ایک بنائیں نا، ویڈیو بنائیں ہمارے تاکہ ان کی زیارت ہو کہ یہ سارے اسلام بھی اعتکاف بیٹھیں گے ایک مہینے کے ماشاءاللہ. نعمان بھی اگلی بار پھر آپ کو انتظامات ایک ماہ کا کرنا پڑے گا. ابھی سے دے لو، کیسا دل ہے میرے نگران پاک کا. یہ فرما رہے ہیں کہ نیت آپ ابھی کریں تو ہم ابھی سے اگلے سال کی تیاری کرنی شروع کر دیں گے. بھائی آپ کیا نیت کر کے کھڑے ہو رہے ہیں؟ اللہ نے زندگی دی تو آئندہ رمضان پورا مہینہ G11 میں آ کے اعتکاف کی سعادت پائیں گے. ٹھیک ہے چلے ماشاءاللہ. اب بیٹھے. اللہ کرے کہ پہلی دعا کہ سارے مدینے چلے جائیں، دوسری دعا ہے کہ سارے اللہ کے ولی امیر العثمان کے پاس چلے جائیں. اب کسی دعا کی جو بچ جائے وہ ہمارے پاس آ جائے بس. اب ٹھیک ہے چلے ماشاءاللہ. یہ دو نیتیں ہوں گی. سبحان اللہ نظام صاحب. اب ایک نیت اور کرانی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں بہت زیادہ رائے خدا میں سفر فرمائے. تو ہر مہینے انشاءاللہ 3 دن میں قافلے میں اپنی سہولت کے مطابق سفر کروں گا. مرضی کیا جو مرضی دن رکھ لیں. ٹھیک ہے 27 دن دنیا داری کے لیے، 3 دن دین کے لیے. ڈیٹے اپنی مرضی کے رکھے. یہ کون کو نیت کرتا ہے کہ ہر مہینے میں 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا؟ اچھا سب نے نیت نہیں کی نا. ہو سکتا ہے کہ 3 بار نیت کرنے والا 3 بار مدینے میں پہنچ جائے. پہلا قافلہ میں عرض کروں گا کوشش کریں کہ شوال کا چاند رات سے یا عید کے دن سے ہو جائے نا، تو آج سرکار کے تبرکات سے پہلے ہی سرکار کو آپ تحفہ پیش کر دیں. ہو سکتا ہے کہ خواب میں آ کے آقا دیدار کا تحفہ عطا فرما دیں. تو کوئی ہے اس ٹائم پہ جو اس فیضان مدینہ میں عید کے 3 دن مدنی قافلے میں ہمارے پاس سفر کریں؟ ہلو کی دیدار کرائیں گے. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پروفیسر صاحب دور کھڑے ہو گئے. ادھر سے اسلامی کم ہے اندر والے میں بیٹھا ہے. عید کا بھی ارادہ سوچ رہے ہیں کہ کروں کہ نہ کروں. اچھا آپ بھی عادل بھائی بھی ہیں، ساؤنڈ والے بھائی بھی کھڑے ہو گئے. فیصل ماشاء اللہ. چلیے آخری نیت جو آج کی سیشن کی ہے، جمعرات کے دن دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے. آنے والی جمعرات سے کون کون اپنے شہر کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، درود پاک پڑھنے میں ابھی جو زیادہ کا طریقہ بتا رہا ہوں. دھکم پیل نہیں کرنی چاہیے. ابھی تبرکات تشریف لانے والے بالکل تیار ہیں. تو یہ نیت کر لیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام اور صحابہ اہل بیت اور دیگر اولیاء کے تبرکات انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ان کی زیارت کروں گا. پلیز ہلکی ہلکی نہ چل رہی ہوگی، آپ زیارت کر کے بیٹھتے رہیں، کھڑے نہ ہوئیے گا بیچ میں. ٹھیک ہے تاکہ دیکھنے والے لیکن تبرکات کے گروپ میں ہم بیٹھیں گے تو کیا ہی منظر ہوگا. الحمدللہ چند سال پہلے پنڈی میں اعتکاف میں مجھے سعادت ملی تھی، تو وہاں پر ہم نے زیارت کروائی کچھ تبرکات کی. تو ایک اسلامی بھائی کو تبرکات کی زیارت کر کے وہ سامنے بیٹھ گئے، بلکہ اسی فیضان مدینہ کی بات مجھے یاد پڑ گئی. یہ سامنے آ کے بیٹھ جاتے تھے، بیٹھے بیٹھے وہ نام بھی مجھے ان کا پتا بیٹھ گئے. آپ یقین کریں کہ وہ بعد میں روتے روتے سہری مجھے ملے، کہتے کہ میں سامنے بیٹھے تو کچھ دیر بعد مجھے آنکھ لگ جاتی تھی، ناکیں جاری تھی. کہتے تبرکات کی موجودگی میں ایک ہی رات ان کو 3 بار نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا. بس وہ روئے جا رہے تھے. انہوں نے پھر مجھے کہا کہ میں 3 مسجدیں 3 دیدار کی خوشی میں بنا کے دوں گا انشاءاللہ. آج بھی ہو سکتا ہے کسی کے مقدر میں ہو، اس لیے شور نہیں کرنا، بولنا نہیں. اب بولنا بس سمجھیں اشارے کے ساتھ، نہیں بھی اشارہ تب پھر بھی کوشش کریں. اچھا یہ ابھی بھی کچھ اس لیے بول رہے ہیں تو ان کو پتہ نہیں کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں، یہ پھر عمل بیچارے کیسے کریں.
اس لیے سب نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ. یہ تبرکات بڑی ہی قسمت والوں کی میں کہتا ہوں معراج ہوتی ہے جب اس طرح کی زیارتیں ہوتی ہیں.